کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو صرف قرآن حدیث سے جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کھڑا ہو گیا. میں سب قرآن پاک کی کل آیتیں کتنی ہیں اس کو تو یاد نہیں تھی. کوئی قاری صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے بتایا کہ 6666. اچھا 6666. میں سب ان میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے؟ قرآن کی آیتوں میں صحیح کتنی ہے ضعیف کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ضعیف کہاں ہے, ساری صحیح ہے. احادیث بھی ساری صحیح ہیں یا ان میں ضعیف بھی ہے؟ کہ نہیں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں ضعیف بھی ہوتی ہیں, ان میں تقسیم ہے. بہت اچھا, تو آپ مجھے صرف 2 حدیثیں لکھا دیں. ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو, اللہ یا اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہو, اور ایک ایسی حدیث لکھائیں جس کو اللہ یا اللہ کے رسول پاک نے ضعیف کہا. وہ غصے میں آ گیا کہ اللہ اور رسول نے کسی حدیث کو صحیح ضعیف نہیں کہا, تو پھر تم کون ہوتے ہیں حدیثوں کو صحیح ضعیف کہنے والے؟ جب تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا ہم کسی کی بات مانتے ہی نہیں, تم کون ہوتے ہو یہ کہو کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے؟ اس کا مطلب تم اہل حدیث نہیں ہو. آخر یا اپنی رائے سے حدیث کو صحیح ضعیف کہتے ہو یا کسی دوسرے محدث کی رائے سے اس کو صحیح یا ضعیف کہتے ہو. تو تم اہل رائے ہوئے, اہل حدیث کہاں ہوئے؟ حدیث کو ماننے سے پہلے اپنی یا کسی محدث کی رائے ماننی پڑتی ہے. تو عجیب بات ہے کہ بنیاد تو ساری رائے پر آ گئی کہ جس حدیث کو آپ صحیح کہہ کر عمل کریں گے وہ کسی کی رائے سے صحیح ہے, جس حدیث کو آپ ضعیف کہہ کر چھوڑیں گے وہ کسی کی رائے سے ضعیف ہے. میں نے ان کے شیخ الحدیث کے سامنے نسائی شریف رکھ دی, رفع دین کا باب تھا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رفع دین کرنے کی حدیث ہے کہ جی ہاں, آپ کا خیال ہے اس پر اب آپ عمل کرتے ہیں, اگرچہ غلط ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ اس پر, اور یہ نیچے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ بات مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اوپر والی حدیث پر عمل کرنے والا تو اہل حدیث کہلائے اور بعد والی حدیث پر عمل کرنے والے کو آپ اہل الرائے کہیں. ہیں تو دونوں حدیثیں نا. کہ یہ بات سمجھ میں میرے نہیں آئی کہ اس پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہو اور یہ بعد والی پر عمل کرنے والے کو اہل الرائے کہا جائے. یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہیں تو دونوں حدیثیں. کہنے کا وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا پھر کس نے کہا؟ تو میری تحقیق ہے. میں نے کہا میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ میرے 4 دلائل ہیں, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت اور قیاس. تو میں آپ کو اللہ نہیں مانتا کہ میں آپ کی یہ بات مان لوں. میں آپ کو رسول بھی نہیں مانتا, آپ اجماع امت بھی نہیں ہے, اور آپ مجتہد بھی. تو میں نے پورے غور سے دیکھا کہ میری 4 دلوں میں سے کسی دلیل میں آپ آ سکتے ہیں یا نہیں. تو میری کسی دلیل میں آپ نہیں آ رہے, اس لیے میں آپ کی بات یہ نہیں مانتا. میں مجبور ہوں کیونکہ میں 4 دلائل مانتا ہوں. خاموش. میں نے کہا کوئی اور بات کرو, اللہ رسول کی بات سناؤ, اپنی باتیں نہ سناؤ مجھے. بالکل خاموش. میں نے کہا دیکھو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں, ہم تو یہ حدیث ہم سنائیں, کوئی پوچھے کہ اس حدیث کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا, ہم لکھ کو دینے کو تیار ہے کہ نہیں صحیح کہا. پھر تم کیوں صحیح ضعیف کہتے ہو؟ ہم کہیں گے کہ پھر ہم تیسرا قدم اٹھا لیں گے کہ اگر اس حدیث پر 4 ائمہ کا عمل ہے تو ہم کہیں گے بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے. تو دلیل سے صحیح ہوئی نا, کیونکہ اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے. اور اگر ائمہ حضرات اس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس کے مطابق پایا گیا فقہ کی کتابوں میں. اس لیے ہم اپنے امام کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں.
اور ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم میں کوئی ضد نہیں، جس حدیث کے موافق ہمارے امام صاحب کا عمل ہے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے ضعیف ثابت کر دے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، اس حدیث کو صحیح کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، بالکل ضد نہیں کریں گے۔ اگر کسی خلیفہ راشد یا صحابی سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم بالکل ضد نہیں کریں گے، ہم وہ حدیث چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ خیر القرون کے بعد کے کسی امتی کی رائے بیان کریں تو ہم اپنے امام کو خیر القرون کے بعد والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے، کہ جہاں خیر ہی خیر اکٹھی ہو گئی۔ ایک تو فقہ خود خیر تھی، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، پھر فقیہ بھی خیر القرون کا ہو، زمانہ بھی خیر کا اور فقہ بھی خیر، اور اس مقام پر ہو کہ ساری دنیا قیامت تک فقہ بھی اس کی عیال ہے، تو اس کی بات چھوڑ کر ہم بعد والے کسی اور کی بات ماننے کو تیار بالکل نہیں ہے۔